لیکن آپ کی کوششوں اور کاوشوں کا آغاز تو محترمہ فاطمہ جناح کے دور سے ہی ہو جاتا ہے کہ جب ایوب خان کے اپوزٹ اسکول میں تھا تو اس وقت پھر ہم بلدیاتی الیکشن آیا نا سب سے پہلے، تو وہ ہم لالٹین کا نشان تھا، تو وہ ہم لالٹین کا نشان لے کے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے نکل رہے تھے نا. تو یہ ایوب خان نے اس وقت بھی دھاندلی کی اور وہ غنڈہ گردی کی، وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ آمریت کے خلاف جانا ہے، اس لیے آپ نے محترمہ کا ساتھ دیا. بھٹو صاحب آئے، نہیں پھر بھٹو صاحب آ گئے نا، تو بھٹو صاحب نے آ کے جب جدوجہد کا اعلان کیا، جمہوریت کی بات کی، تو ہم پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ہوگا. پھر بھٹو صاحب کو اس معاشرے کے ظالموں نے شہید کر دیا. پھر ہمیں ایک اور زیادہ انتقام ہمارے ذہنوں میں آیا، اور ہم بی بی کے قیادت میں اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور آج تک کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ. شکر اللہ کا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے اچھے وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے، برا وقت آیا پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر شکر اللہ کا، اچھا وقت آئے برا وقت آئے، ہم پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں. کل 5 جنوری تھا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ کا دن تھا. تو شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ لاہور میں سب سے بڑا بھٹو صاحب کی سالگرہ کا پروگرام میں نے رکھا. اچھا. 97 پاؤنڈ کا کیک جو تھا وہ کاٹا گیا. ہم تو محروم رہ گئے کیک کھانے سے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب تشریف لائے، وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے. اچھا. تو بہت اچھا فنکشن ہوا وہاں پہ. ہم نے اپنی وہ قائد عوام کے ساتھ جو ہماری وہ بستگی تھی اس کو سیلیبریٹ کیا. جی کیا، اور وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کیا ہے. اور شکر اللہ کا، آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بی بی کا مشن لے کے چل رہی ہیں، بی بی آصفہ چل رہی ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے بھی بڑی اس ملک کے لیے، پارٹی کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی جیل کاٹی، بڑی جدوجہد کی. جہاں اس ملک میں جمہوریت کی بات ہوتی ہے، جدوجہد کی بات ہوتی ہے، بھٹو صاحب نے تو جان دے دی، مگر بی بی نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. مگر زرداری صاحب بھی کسی سے کم نہیں رہے، انہوں نے بھی 12 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں قید کاٹی. وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو مرنا مٹنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو زندہ رہ کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بڑی جدوجہد ہے ان کی بھی، بڑی صحبتیں انہوں نے برداشت کی. ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، ان کی زبان کاٹی گئی، اور اس طرح کے کافی جو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقابلہ بھی کیا امریت کا. اور آج وہ شکر اللہ کا دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایسی پاکستان کو قیادت نصیب ہے جو کسی جگہ پہ بھی، کسی مقام پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، جس سے پاکستان کے عوام یا ملک پاکستان کی ساملیت کو خطرہ ہو یا کوئی اس طرح کی. اچھا عزیز صاحب، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آج جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، یا آج جو پیپلز پارٹی جس قیادت کے پاس ہے، بلاول بھٹو کی بات کی جاتی ہے، آصف علی زرداری کی بات کی جاتی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، بے نظیر بھٹو کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک تو تعلق ہے ان کا آصف زرداری صاحب کا، انہوں نے تو اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ان کی قربانی بہت زیادہ ہے. 12 سال سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی زبان کاٹی گئی، اس طرح وہ، مگر انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا. وہ حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی جدوجہد اور ان کی قربانی جو ہے نا، وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی. جو آج جو وقت ہے اس کے مطابق شکر اللہ کا، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پڑھے لکھے نوجوان کی ضرورت تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلاول صاحب کی شکل میں دیا، بی بی آصفہ کی شکل میں دیا. تو وہ اب دونوں بہن بھائی اس ملک کی باغ دوڑ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا، اس ملک کے وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو یہ الیکشن سے پہلے بھی متوقع ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو من جانب اللہ ہے نا، وہ تو جب بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے. مگر ہماری خواہش یہی ہوگی کہ وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں
اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں، جس طرح قائد عوام نے کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی، اس طرح وہ جو پاکستان کے عوام کی امیدیں ہیں وہ آ کے ان کی خدمت کر سکے، ملک پاکستان کی خدمت کر سکے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت میں الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، جو بھی وقت پہ ہوتے ہیں، وقت سے پہلے ہوتے ہیں یا وقت مقررہ وقت پر ہوتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سمیت پورے ملک سے جیتے گی اور ہمارے وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. اچھا، لیکن پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا پہلے ایک زور و شور ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں ہے. نہیں، آپ جو فرمایا آپ نے ٹھیک فرمایا، مگر اب حالات وہ نہیں ہے. اب حالات دن بدن بدل رہے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا، تبدیلی کو بھی دیکھ لیا، ان کو بھی دیکھ لیا کہ کیا حالات ہیں. اس لیے اب لوگ خود بخود پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. میں تو ایک عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہوں، جب سے پارٹی بنی ہے، مگر آج وہ لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں، لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، لوگ ہم مل رہے ہیں، ہم سے خود آ کے رابطے کر رہے ہیں. اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن آتا ہے یا جنرل الیکشن آتا ہے، جو بھی الیکشن آتا ہے اس میں پیپلز پارٹی آپ کو پنجاب، لاہور سمیت ہر جگہ سے بہت اچھا رزلٹ دے گی. اچھا عزیز صاحب، آپ کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پولیٹیکل رومانس بڑا مشہور ہے. یہ آپ ان کی لیگیسی میں ایسا کیا پرٹیکولر آپ کو اچھا لگتا تھا کہ یہ بات آپ کے بارے میں مشہور ہوئی؟ اسکول سے جب ہم کالج میں آئے تو بھٹو صاحب کے ساتھ میں پی ایس ایف میں، مجھے حفیظ پیرزادہ نے لاہور میں وہ آئے تو موقع ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پی ایس ایف کو لاہور میں بنائے. تو جو ہمارے چیف آرگنائزر تھے نعیم قریشی صاحب، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، اور راجہ انور صاحب، انہوں نے یہ قائد عوام نے کہا کہ یہ آپ اپنا اسٹوڈنٹ میں بنائیں، تو مجھے یہ موقع دیا گیا. تو اس طرح پھر وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی موقع مل گیا ملنے کا. تو پھر بھٹو صاحب نے مجھے جاپان بھی بھیجا. میں 76 میں جاپان بھی گیا 20 دن کے لیے، اور وہاں پہ اس طرح قائد عوام کے بعد جب قائد عوام کا ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا کے ایک آمر نے آگے شب خون مارا اور اس اقتدار پہ قابض ہوا، ہماری جدوجہد جو تھی وہ جاری تھی پاکستان کے عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے. تو پھر میں اریسٹ ہو گیا، مجھے شاہی قلعے بند کر دیا گیا. اس دن میرا ولیمہ تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا. 77 میں غالباً آپ کی شادی تھی اور پھر آپ کو ولیمے والے دن اٹھا لیا گیا تھا. یہ کیا کہانی تھی؟ وہ ضیاء اللہ کے ادھر آیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا. تو وہاں پہ وہ آنے سے پہلے ان کو خبر ہو گئی تھی کہ ادھر اسٹوڈنٹ نے ہنگامہ کرنا ہے. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا کہ بھئی ہم یہ کہیں گے ہم نے بڑا کوئی 30 مار خاں تھے کہ ہم نے ضیاء اللہ کرنا تھا، مگر خود ہی اسٹوڈنٹ خود ہی وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آمر ہے، اس نے قبضہ کیا ہے. تو اس بنا پہ انہوں نے شروع کیا کام. تو مجھے بھی انہوں نے اور بھی لوگوں کو کافی کو اریسٹ کیا. مجھے بھی انہوں نے کر لیا کہ آپ نے جو پنجاب یونیورسٹی میں پفلٹ تقسیم ہوئے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں. مگر وہ اسٹوڈنٹ نے کیے تھے، مگر اس میں میرا قطعی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا. مگر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے آپ نے کیا. ہم نے کہا جی ہم نے کیا ہے. تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، امریت کے خلاف ہیں، ضیاء اللہ کے خلاف ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر وہ انہوں نے بند کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، مگر شکر اللہ کا ہم سرخرو ہوئے، باہر آئے. اور جہاں سے کوئی ٹرائل وغیرہ ہوا یا صرف کچھ دیر کے لیے نظر بند کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، پھر وہ باقاعدہ ٹرائل ہوا، مگر ادھر وہاں سے کوئی ایسے ثبوت ان کو نہیں ملے. کیونکہ جب انہوں نے میرے گھر ریڈ کی، پورے انہوں نے محلے کے لوگوں کو بلایا، ماں مشہور کو بلا کے گھر کی تلاشی لی گئی کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں. جبکہ یہ ساری چیزیں غلط تھی. پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اس بنا پہ تو نہیں چلتی. وہ تو ایک منشور ہوتا ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اس پہ وہ سارا سسٹم چلتا ہے. جی.